لقد نصرکم اللہ، لقد کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ لقد تاکید کے، بے شک۔ یہ کب آتا ہے؟ انا جب آتا ہے نا، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ بے شک یہ ہوا، بے شک ایسے ہو گیا۔ لیکن جب یہ آتا ہے اسم کے ساتھ اور لقد آتا ہے فعل کے ساتھ، یہ بھی تاکید کے لیے، لیکن یہ کس کے ساتھ آتا ہے جی؟ فعل کے ساتھ۔ لقد کا مطلب ہے یقیناً، لام تاکید، اور قد کا معنی ایک چکا بھی آ جاتا ہے، یعنی جیسے ہیو اور ہیز کے معنی ہیڈ کے آتے ہیں نا، ایسے کہ آئی ہیو ڈن مائی جاب، میں اپنا کام کر چکا ہوں، اور آئی ہیو ایٹن مائی فوڈ، میں اپنا کھانا کھا چکا ہوں۔ یہ جو چکا ہے نا، اس کے معنی میں بھی یہ قد آ جاتا ہے۔ تو لقد نصر ینصر، اس نے مدد کی۔ نصر فعل ماضی کا پہلا واحد مذکر غائب، اس نے مدد کی۔ لقد نصر، اب مفعول اس کے ساتھ جڑ کر آ رہا ہے، کم تمہاری، نصرکم اللہ، اور فاعل اس کا آ گیا نصر کا اللہ، اللہ۔ اب یہاں پہ ترجمہ کیسے آئے گا کہ اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے۔ لقد نصرکم اللہ، بے شک یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے۔ کب مدد کر چکا ہے جی؟ فی مواطن کثیرہ، فی میں مواطن، مواطن کس کو کہتے ہیں جی؟ موطن سے مواطن، اس کا معنی کیا ہے جی؟ وطن یتن، وطنن، وطن کس کو کہتے ہیں؟ وطن کس چیز کو کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ کو، وطن رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، قیام کرنے کی جگہ کو۔ وطن، ہمارا وطن کون سا ہے جی؟ پاکستان ہے۔ یہ تو چلو ایک وہ آ گیا نا، اس میں اصطلاحی مفہوم میں آ گیا۔ تو ہمارا وطن کیا ہے؟ جہاں پہ ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا وطن۔ تو مواطن مفعل کے وزن پر ہے، یعنی وہ جگہ یا وقت جو ٹھہرنے کا تھا، یعنی ٹھہرنے کے وقت کہیں پہ ٹھہراؤ ہو گیا، پڑاؤ ہو گیا۔ تو پڑاؤ عرب کس لیے کرتے تھے جی؟ یا جنگ کرنے کے لیے پڑاؤ کیے جاتے تھے، یا کوئی اور میلہ وغیرہ ہوتے۔ اصل اس میں مواطن کا معنی مواقع بھی آپ لے سکتے ہیں، موقع، یا انہوں نے کچھ مفسرین نے اس میں جنگ کا مفہوم بھی لے لیا ہے، کیونکہ یہ آیت اسی حوالے سے ہی آ رہی ہے۔ تو ٹھہرنے کے مواقع اور جگہ وغیرہ، کیونکہ یہ ظرف ہے۔ تو لقد نصرکم اللہ فی مواطن، اور یہ مواطن کیا ہے جی؟ یہ مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ زیر تو آپ کو اس کی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ دو ہی شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ تو مجرور کیسے ہوگا جی؟ کسی کو پتہ ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ حرف
جر ہے، فی کے بعد آیا ہے تو یہ مجرور ہے. مواطن، مواطنا، مواطنا اور مواطنا، اور اس کی آگے یہ موصوف بھی ہے اور اس کی صفت کیا آ رہی ہے؟ صفت سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، کثیرتن. کثیرتن کیا مطلب؟ بہت سے، یعنی بہت سے مواقع پر، بہت سے مواقع پر، بہت سے موقعوں پر، بہت سی جنگوں کے وقت اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے. ایک بات ذہن کے اندر رہے کہ یہ سورت کون سی ہے جی؟ توبہ ہے. یہ کس غزوے پہ تبصرہ ہے؟ کون سی جنگ پہ تبصرہ ہے یہ؟ تبوک پر. غزوہ بدر پہ تبصرہ تھا اس سے پچھلی سورت سورہ انفال. سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا جی؟ اسلام کی زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے، اور آخری غزوہ غزوہ تبوک. تو یہ صورتیں دونوں اکٹھی کر دی گئی ہیں. تو تبوک کے موقع پہ، اب یہ تبوک کون سا موقع ہے؟ جب انتہائی مشکل حالات میں مسلمان آئے ہوئے ہیں. اس کو کیا کہتے تھے غزوہ تبوک کو؟ جیش الاسرہ، یعنی کہ انتہائی تنگی، غربت والا، انتہائی مشکل حالات والا یہ غزوہ ہے. یہ ایسا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوے میں یہ کہا تھا کہ کوئی اللہ کے راستے میں دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سامان سے لدا ہوا اونٹ، 100، پھر 200، پھر 300 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے. 1000 سونے کے سکے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ڈھیر لگا دیا. حضرت صدیق اکبر نے سارے گھر کا مال اسی غزوے میں دیا تھا. تو یہ مشکل ترین حالات میں یہ غزوہ تھا. دوسرا، اس غزوے کی کیا تھی جی صورتحال؟ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے ہی بتا دیا ہو کہ کدھر جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے جی کہ جانا ہے، بس تیاری کر لیں. کدھر جانا ہے یہ نہیں پتا. خاص جو آپ کے قریب صحابہ نے پتا ہوتا تھا، باقی جو اکثریت کو نہیں پتا تھا. یہ پہلا غزوہ تبوک جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے کہاں جانا. 300 میل دور صحرا کراس کرنا ہے، وہاں جا کے کیسر کے ساتھ مقابلہ ہوگا. تو یہ مشکل ترین، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو، مال پر اور تعداد پر اس پہ بھروسہ نہیں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ بھروسہ کرو، ابھی تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے، تعداد بھی. اب اتنے دور جانا ہے اگر، تو منافقین تو ویسے ہی بھاگ بھاگ کے جا رہے تھے. وہ جی ماں بیمار ہے، کوئی کہتا ہے گھر میں مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے جی فصل کا ہے، کوئی کیا بہانے تو ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس ویسے ہی بڑے ہوتے. تو بہانے مار رہے تھے کہ یہ اور وہ وغیرہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا منافقین کا، ٹھیک ہے جاؤ. تو اب صرف خالص صحابہ رہ گئے جانے کے لیے. تو تعداد میں وہ جو منافقین تھے وہ ویسے زیرو ہو. تو تعداد میں تو خیر مسلمانوں کا ویسے بھی معاملہ نہیں تھا. تو کہا نہ مال ہے نہ تعداد ہے. تو یاد رکھو لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سے موقعوں پر مدد کر چکا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد. تو بھروسہ کس پہ رکھنا ہے جی؟ اللہ پہ. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور یوم اس دن. اب یہ ظرف ہے. کون سے دن جی؟ حنین کس چیز کا نام ہے جی؟ جنگ کا نام ہے. یوم حنین کا مطلب غزوہ حنین. غزوہ حنین کون سا تھا جی؟ مکہ فتح ہو گئے ہیں، یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. غزوہ تبوک کس ہجری میں ہوا ہے؟ 9 ہجری میں. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور ایک قبیلہ تھا بنو حوازن،
اس کے بارے میں خبریں آنا شروع ہو جی، بندے اکٹھے کر رہے ہیں، بڑا طاقتور قبیلہ تھا، بڑا مالدار قبیلہ تھا، بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے ان کے، تو آنا شروع ہوگی باتیں جی کہ بنو حوازن والے بڑی تیاری کر رہے ہیں جی، بڑا مقابلہ شابلہ کرنے کے چکر میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی پہلے بنو حوازن کا معاملہ درست کر لیں. تو نیا معاملہ تھا، تو ساری دنیا چل پڑی. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے لشکر میں 14,000 آدمی شامل ہو. دوسری طرف مقابلے میں 24 سے لے کے 28,000 تک روایات میں آتا ہے. 14 دونے 28,000 مقابلے میں آ گئے، 14,000 ہو گئے مسلمان صحابہ کرام. اس سے پہلے صحابہ کی تعداد غزوہ بدر میں کتنی تھی؟ 313. یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، تو 2 ہجری 6 سال پہلے مسلمان کتنے تھے؟ 313. غزوہ احد میں کتنے تھے؟ 700. 1,000 آدمی تھا، اس میں سے بھی منافق جو تھے وہ چھلانگیں لگا کے نکل گئے. اچھا، اس کے بعد 5,000 آدمی آ گیا، 12,000 کا لشکر آیا تھا جس کو بہت بڑا لشکر کہا گیا تھا. غزوہ خندق میں 12,000 کا لشکر لے کے کافر آگے تھے. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ کی تعداد کتنی ہوگی جی؟ 14,000. تو کچھ لوگوں کے منہ سے نکل گئی کون سی بات؟ انہوں نے کہا کہ آج تو ہم اتنی تعداد میں آج ہمیں شکست کون دے سکتا. پھر کیا ہوا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان گھاٹیوں میں پہنچے جن میں وہ پہلے ہی گھات لگا کے ان کے تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اوپر سے، اب پہاڑی اونچی ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جنگ تو آگے ہونی ہے، لیکن وہ پہلے ہی بیٹھے ہوئے گھات لگا کے انہوں نے تیر مارنے شروع کر دیے اور صحابہ کرام کو لگنا شروع ہوئے تیر. تو بہت سے جو کچے پکے لوگ تھے وہ بھاگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کوئی چند 100 آدمی رہ گئے. اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں سچا نبی ہوں اور حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوں میں، میرے ساتھ کھڑے رہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ لگایا وہاں پہ. تو وہ 14,000 کی جو تعداد تھی اس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے مسلمانوں پر ایک دم آ گیا. لیکن پھر جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اور آپ میدان میں کھڑے رہے، صحابہ پھر پلٹے، اور اب جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی. اس میں بہت زیادہ سونا چاندی اور خاص طور پہ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، گائے، اونٹ، یہ مسلمانوں کو ملے. باقی سونا چاندی کے ڈھیر لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب جیت ہو گئی تو مال غنیمت کس کے پاس آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکریوں کا اور یہ ڈھیر لگا ہوا ہے سونے چاندی کا. آپ مکے والوں کو جو نئے نئے مسلمان ہیں انہیں بلاتے ہیں، ہاں بھائی آپ آ جاؤ، 100 بکریاں تمہاری، 20 گائے لے جاؤ، اتنے اونٹ لے جاؤ، یہ سونا اس کو دے دو جی، چاندی دے دو، فلاں کرشی آ جائے اس کو دے دو، فلاں قریشی آ گیا جی اس کو دے دو، فلاں مکے والا آ گیا اس کو دے دو. اب صحابہ کرام جو انصار تھے ان کے اندر ایک چیمہ گوئی شروع ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ اپنی برادری یاد آ گئی اللہ کے رسول کو. آج جب یہ مال دینے کا وقت ہے، جب جان دینے کا وقت تھا تو ہم تھے انصار کے لوگ، آج جان دینے کا وقت ہے، مال دینے کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برادری یاد آ گئی. یہ باتیں ٹریول کرتی ہوئی کہاں چلی گئی جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور نے مال متاع دے کر ایک میٹنگ کال کی انصار کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جذباتی خطبہ وہاں پہ ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے یہ بات فرمائی، اچھا یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں گمراہ تھے، تمہیں ہدایت کس کے ذریعے نصیب ہوئی؟ تو انصار نے فرمایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے. قرآن میں یہ بھی آیا کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اوس اور خزرج، یعنی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی. بلکہ اللہ کے نبی ہم نے پڑھا بھی تھا پچھلی صورت میں کہ اگر پوری لو انفقتا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کر دیتے جو کچھ آسمان و زمینوں میں، تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا
نہیں کر سکتے. تمہارے دلوں میں کس نے محبت پیدا کی جی؟ آپ نے. کس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہوا جی؟ آپ کی وجہ سے. یہ کس نے کیا جی؟ آپ نے کیا. یہ کس نے کیا؟ آپ نے کیا. تو سارے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال پوچھ رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، رحمت سے، آپ کی وجہ سے وہاں پہ آئی تھی. جب وہ چپ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم مجھ سے پتہ کرو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو ساری دنیا نے ٹھکرا دیا تھا تو آپ کو ٹھکانہ کس نے دیا؟ میں کہوں گا آپ نے دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی تعریفیں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ آخر میں آپ نے 2 باتیں فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک فرمائی کہ اے انصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں پیدا ہی انصار میں ہوتا، میں قریش میں پیدا ہی نہ ہوتا. اور آخری بات یہ فرمائی کہ تم نہیں چاہتے کہ مکے کے لوگ اونٹ، بکریاں، سونا چاندی لے کے چلے جائیں اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلے جاؤ. تو یعنی کہ ایک جذباتی ترین وقت تھا. تو یوم حنین، تو فرمایا کہ اور یوم حنین کو بھی لقد نصرکم، یہ مفعول ہے کس چیز کا جی؟ نصرہ کا. یعنی نصرہ اس نے مدد کی تھی. کب کی تھی جی؟ یوم حنین. حنین کے دن بھی تو مدد کس نے کی تھی؟ اللہ نے مدد کی تھی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ یاد کرو جب. یعنی یاد کرو اس بات کو. آج تم کہہ رہے ہو کہ تعداد کم اور وغیرہ، یاد کرو جب آجبت. آجبا، اب یہ کیا ہے جی؟ عین، جیم اور با. عجیب ہم کہتے ہیں اردو میں. عجیب کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جو عام حالات، عام ہٹ کے ہو. عربی میں عجیب کس کو کہتے ہیں؟ پسند کا سب، اچھا لگنے کو. ٹھیک ہے جی. اور یہ کیا ہے؟ آجبا یعجبو. آجبا یعجبو، کسی کو بھا جانا، پسند آ جانا، کسی چیز کو پسند کرنا. ٹھیک ہے جی. پسند آ جانا. آجبا، اس نے اس کو پسند کیا. یعجبو، وہ پسند کرتا ہے. یعجبو کا لفظ کہاں پہ آیا جی؟ یعجبو کا لفظ آیا ہے جہاں پہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس میں آیا ہے یعجب الزراء، کہ جو کسان ہے، جو زراعت کرنے والا جو کسان ہے، یعجبو، وہ پسند کرتا ہے. اپنی کھیتی کو دیکھ کے اس کو کھیتی اچھی لگتی ہے. تو آجبا ہے جی، اچھا، اس دل کو بھا گئی. اس کا یعنی آپ یہ ترجمہ کر لیں، اچھا لگنا مطلب دل کو اٹریکٹ کر لینا. اور آجبت، آجبا پہلا ہے، اور آجبت یہ تے کس چیز کی ہے جی؟ مؤنث کی ہے. ٹھیک ہے جی. قتلہ، اس بندے نے قتل کیا، اور قتلت، اس عورت نے قتل کیا، اس مؤنث نے. آجبت آجبت، پسند آ گئی، وہ پسند آ گئی. اب اس میں ایک چیز تو ہے کم، تم کو ہے جی، ہاں خوش ہو گئے، جو بھی کہہ لیں. کم، تم کو کا مطلب کیا جی؟ مفعول. کس کو پسند آ گئی ہے؟ تم کو. اور کیا چیز پسند آ گئی ہے جی؟ کثرت کم. اب یہ کثرت اسم ہے اور کم ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کیا بن گئے دونوں مل کر؟ مرکب اضافی. ترجمہ اس کا ایسے کریں گے، تم، تمہاری کثرت، تمہاری یعنی کثرت تعداد.
از آجبتکم کثرتکم، جب تمہیں بھا گئی، اچھی لگ گئی تمہاری کثرت ہے. وہ 14,000 بندے دیکھ کے تمہارے دل کو بڑا چوڑے ہو گئے، بڑا اچھا لگ گیا جی کہ تمہارے دل بڑے خوش ہو کر. آجبتکم کثرتکم، پھر فرمایا فلم تغنی، اب کثرت تو ہو گئی، اب تیر پڑنے شروع جب ہوئے تو پھر کیا ہوا جی؟ فا، بس لم ہے جی، ہرگز نہیں. لم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، تاکید کے ساتھ کسی چیز کی نفی کرنا. تغنی، تغنی کیا ہے؟ اصل میں یہ جیسے آجبت باب افعال سے تھا، آجب یوجبو، ایسے یہ بھی باب افعال سے ہے. اغنا یغنی، اغنا یغنی. اغنا کا لفظ آیا قرآن میں کہیں؟ کہاں پہ آیا جی؟ اغنا جب تم غریب ہو گئے ہم تمہیں غنی کر دیں گے. پڑھیں جی. نہ جی آخر چلے جائیں. فوجدک عائلا فاغنا، اور کہاں پہ ہے؟ وما اغنا عنہ مالہ وما کسب. کون سی صورت ہے جی؟ لہب کے اندر، سورہ مسد میں آ گیا ہے. اغنا، ما اغنا عنہ، اغنا اس نے فائدہ دیا، اغنا اس نے فائدہ دیا. ما اغنا کوئی فائدہ نہیں دیا اس نے. مالہ اس کا جو مال تھا، وما کسب جو کچھ کمایا تھا، کوئی فائدہ نہیں. سورہ الحق میں ہاں جی. اچھا دوسرا آپ نے کہا وجدک عائلا، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، فاغنا، اور آپ کو غنی کر دیا. ٹھیک ہے جی. یغنی وہ فائدہ دیتا ہے، وہ غنی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، کام آتا ہے. اور تغنی، اب تے کا مطلب یا تو مؤنث ہے یا تم ہے. دیکھ لیں جی آپ ذرا، تم اس میں نہیں ہے، یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں ہو سکتے ہیں نا، تغنی کا معنی دونوں ہو سکتے ہیں. آگے پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب مؤنث ہے، تم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ تھا تغنی، چھوٹی یہ بھی تھی نا. لم نے کیا کیا؟ تغنی وہ مؤنث کام آتی ہے. اب لم نے کیا کیا؟ پہلی بات یہ کہ چھوٹی یہ اڑا دی، اس کی تغنی کر دی. دوسرا کام کیا کیا جی؟ لم دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ نفی تو کر دی نا جی لم نے. ماضی مضارع کا ترجمہ ماضی میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تاکید کے ساتھ. وہ کام آتا ہے، آتی ہے. اب اس کا ماضی میں ترجمہ کریں، وہ کام آتی ہے، وہ کام آئی، وہ کام آتی ہے، یہ تو مضارع ہو گیا. یا کام آئے گی، یہ مضارع ہے. وہ کام آئی، یہ کیا ہو گیا؟ ماضی. لم تغنی ہرگز کام نہ آئی، ہرگز مفید ثابت نہ ہوئی. کیا چیز مفید ثابت نہ ہوئی جی؟ بتائیں. آگے کیا آ گیا ہے؟ انکم، انکم تم کو، تمہارے کوئی کام نہ آئی. کیا چیز کوئی کام نہ آئی جی؟ شیئن. اب یہ مؤنث جو جس کی طرف اشارہ ہے، یہ کس کی ضمیر ہے جی؟ یہ جو تا ہے اور تغنی کی، یہ مؤنث کیا ہے بتائیں جی، کو بندہ بتائیں. نہیں، اس کا فاعل کدھر لکھا ہوا ہے؟ کیا چیز کام نہیں آئی؟ کثرت. یہ کثرت اس کا فاعل ہے. وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. شیئن کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کچھ بھی.
یعنی وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی. وہ جو تمہاری 14,000 بندے تھے وہ کثرت جو تھی وہ تمہارے کوئی کام نہ آ سکی, کیونکہ کام کس نے آنا تھا؟ اللہ نے. اور اللہ سے بھروسہ ہٹ کے کدھر چلا گیا؟ دنیا مادی وسائل پہ چلا گیا, طاقت پہ. جب آپ کو یہ سوچ لیں جی کہ ہاتھ میں حقیق پہنا ہوا ہے تو انشاءاللہ اب تو ستہ ہی خیرہ ہے, یا جب سے جیب میں یہ 5 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے پیسے مک ہی نہیں رہے. اس کے اور بہت سے نتائج ہوتے ہیں. آپ کسی کی تصویر لگا لیں, لوگوں کو تمام پرستی ہوتی ہے. یہ جب سے ہوا نا جی تو بس یہ ہے, میں صبح گھر سے نکلا کالی بلی آ گئی, سب کچھ تباہ ہو گیا. اس کے پیچھے ساری سٹوری کیا ہے کہ آدمی کی توجہ اللہ سے ہٹ کر کسی دوسرے اور چیزوں پہ ہو جاتی ہے. وَذَاقَتْ وضاقت تنگ اور ذاقت. ذاقت کا کیا مطلب ہے؟ تنگ ہو گھیرا جانا. زواد یا قاف. ذاقا یزیکو گھٹ جانا, تنگ کر گھر دل کے ساتھ اس کا ہے نا. یزیکو صدرک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. یعنی لازمی بات ہے جی کہ ایک عزت دار اور پھر عزت بھی وہ کہ جس کے مقابلے میں دنیا میں انسان ہی نہیں کوئی. انسان تو انسان مخلوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آپ کے رتبے اور آپ کے مرتبے کے مطابق کوئی نہیں. اور کوئی بندہ آگے سے, اور بندہ بھی کون سا گند, وہ کوئی ایسی بات آگے سے کہہ دیں تو حضور پہ گراں تو گزرتی. عزت والے بندے پہ جب بات آتی ہے تو لفظ تو بڑے چھری کی طرح لگتے ہیں, تو سینہ گھٹ جاتا ہے. وَذَاقَتْ ذاقہ کا کیا مطلب ہوا جی؟ وہ تنگ ہوا. ذاقت ماضی کا ہو گیا نا. تو ذاقت تے کیا جی؟ مؤنث کی ہے. اب یہ کیا چیز تنگ ہو گئی ہے؟ علیکم علیکم بعد میں دیکھتے ہیں, اس کا فائل پڑھ لیتے ہیں پہلے. اردو پیش سے ہمیں پتہ چلا کہ زمین کیا ہے؟ اردو فائل ہے. زمین آپ کے اوپر تنگ ہو گئی. کس پہ تنگ ہو گئی جی؟ علیکم. علا کا مطلب اوپر, کم کا مطلب تمہارے اوپر, تم پر زمین تنگ ہو گئی. زمین تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے جی؟ گھیرے جانا. اس کو اپنی پٹھواری زبان میں کہتے ہیں کہ نسنے نہ راہ نہیں لبا. یعنی تنگ مطلب کھلی جگہ, آدمی ادھر نکل جاتا ہے نا. کھلی جگہ کا مطلب اس طرف آپ کو راستہ مل گیا ادھر نکل جاؤ, لیکن راستہ ہی نہیں مل رہا. ہر طرف سے تیر چل رہے ہیں. یہ پہاڑ تو دونوں طرف تھے نا, درمیان سے وادی سے گزر رہے تھے, درہ تھا. تو علیکم ذاقت علیکم الارض, اور تنگ ہو گئی تم پر زمین. بما رحبت, بما ما جو کچھ, یعنی اب ترجمہ جو ہم کریں گے وہ تو کر دیں گے اردو میں باوجود اس کے, باوجود اس کے ہے جی. لیکن یہاں پہ ما جو ہے نا جی, جو کچھ کا ترجمہ آئے گا کہ جو کچھ زمین تھی بس سبب نہیں, بوجہ باوجود. یہ با اس کو کہتے ہیں, یہ اضافی ہے یہ با یہاں پہ. بے ما رحبت, یہ ہے جی رحبہ. یرحبو, جو یہ غزوہ خیبر ہوا تھا اس میں ایک آدمی آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں, جس کو انہوں نے جہنم واصل کیا تھا. بڑا پہلوان تھا علاقے کا, اس کا نام کیا تھا؟ بازر بی کے ساتھ ملتا جلتا تھا. مرحب. مرحب یہ اسی مادے سے مرحب.
ٹھیک ہے جی. مرحب اس کو کیوں کہتے تھے؟ بڑے کشادہ جسم کا مالک تھا، بہت بڑا جسم تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ کشادگی، وسعت. مرب کا لفظی مطلب کیا آئے گا؟ مرحب ان کا لفظی میں ہے طاقت، جوامت، بہادری. بڑے بڑے کشادگی اور وسعت والا، یعنی وجود کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بہت بڑی شخصیت. ہاں، مرحباً بھی اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کھلے دل سے، کھلے سینے سے، کھلے بازوؤں سے بندے کو ویلکم کرتا ہے کشادگی کے ساتھ اس کو. ہاں بالکل، مرحباً بھی اسی سے ہی نکلا. تو راہبت وہ کشادہ تھی، کشادہ ہوئی، یعنی وہ کشادہ تھی باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی. یہ تے مؤنث کس کی طرف ہے جی؟ ارض کی طرف، زمین کی طرف. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی کشادگی اور وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم، پھر جی وَلَّيْتُمْ، واللہ یولی، کیا مطلب ہے جی؟ منہ موڑنا، موڑ لیا تم نے، منہ موڑ لینا. تو واللہ سے نواں سیغہ ولیتم، تم نے، اس میں انتم فاعل ہے، تم نے منہ موڑ دیا. ولیتم، تم منہ موڑ گئے، تم نے منہ موڑا، تم منہ موڑ گئے. اب اس کی حالت آ رہی ہے ولیتم کی مدبرین. اینا کا مطلب جی جمع. ادبارا پیٹھ دکھانا، ہاں جی. اور ادبارا یدبرو پیٹھ دکھانا، اور یدبرو سے مدبرن، مدبرن پیٹھ دکھانے. فائل کیسے بنتا ہے؟ میں نے کل فائل نہیں بتایا. یہ جو ثلاثی مزید کے قواعد ہیں نا، اس میں فائل بنانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ کہ ادبارا اس نے پیٹھ دکھائی. اب اس کا جو مضارع کا صیغہ ہے یدبرو، وہ پیٹھ دکھاتا ہے. فائل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ علامت مضارع اٹھ جائے گی اور اس پہ میم لگائیں گے پیش والا، اور آخری ایک پیش کو دو کر دیں گے. مدبرن پیٹھ دکھانے والا. اور مدبرینا جمع کا صیغہ آ گیا ہے پیٹھ دکھانے والے. لیکن یہاں پہ اب ترجمہ، کیونکہ حالت آئی ہے یہ منہ موڑنے کی، تو پیٹھ دکھاتے ہوئے، یہ حالت آ گئی نا، پیٹھ دکھاتے ہوئے. ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹھ پھیر کر چلے گئے، بھاگ گئے. باقی یعنی وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، یعنی جب کوئی زمین میں تمہیں جگہ نہ مل سکی تو پیچھے ہی بھاگنے کا راستہ ملا تو اس طرف بھاگے. اب کچھ لوگ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ جو اس آیت سے جو صحابہ کرام ہیں ان پر تان کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں. تو یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین انسانی جو مخلوق ہیں نبیوں کے بعد. کیونکہ اس سے جو اگلی آیات آئیں گی نا جی، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں آزمائش بھیجی تھی، اور ہر انسان پہ بھیجتا ہے. ایک اکیلا انسان بھی اگر تکبر کا بول دے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ایک دفعہ دھول چٹوا دیتے ہیں، اور اگر پوری قوم بول دے تو پوری قوم کو چٹوا دیتے ہیں. چلو بھائی، تو یہ ساری دنیا کا اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے. وہ بات ایسی کہہ دی. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے ہمارے سامنے کچھ سبق رکھے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایسی غلطیاں نہ ہوتی تو ہمیں قیامت تک سبق کہاں سے ملتا کہ تکبر نہیں کرنا یا وغیرہ. تو اس سے بڑی بات اللہ نے جہاں صحابہ کرام کی کسی غلطی کی گفتگو کی ہے، وہاں اگلی آیات میں ان کے لیے اللہ نے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے
کہ میں نے تمام کو معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پھر میرے بھائی میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان پہ؟ جن کو اللہ نے معاف کر دیا ان پہ گفتگو کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتا ہے. اتنے سارے اختلاف سے علی قبلہ کی قول ہے تھوڑا بھی چڑھنا. ہاں جی علی قبلہ کی قول ہے کہ تھوڑا ادھر چڑھنا. ہاں جی بالکل بالکل. یہی قول ہے بس. اور جس کام سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے اتنے چڑھنا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہرگز پتہ نہیں کرنا بتائیں جی یہ کیا ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا، ہم وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے. اللہ نے ہم سے یہ پتہ کرنا ہے کہ جو ذمہ داری تمہاری تھی، جو کام تم نے کرنے وہ کیے ہیں، آرام سے بچے ہو، حلال کا کام کیا ہے، یہ میرے فرائض ادا کیے ہیں، فلاں کام. ہم نے کہا جی ہمارا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے وہاں پہ جو کام کیا تھا اللہ کا اچھا خود کیتا کچھ نہیں ہے تو اب پر جناب تن کیتا، تو لہذا موت ہے. چلے پڑھ لیتے ہیں جی اس آیت کو. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. نن پڑھنا ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے نن نہیں پڑھنا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ. تغنی کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ لم نے اس کی چھوٹی یہ اڑا دی ہے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَزَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد